میری کزن صبا کی شادی تھی، مگر میرا موڈ اس روز کافی زیادہ خراب تھا اور میں بہت اداس تھا کیونکہ میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا فنکشن اٹینڈ کرنے کا، مگر بھائی کے مجبور کرنے پہ میں چلا گیا۔ فنکشن کافی دھوم دھام سے چل رہا تھا، وہاں بھی میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ اسی دوران میری نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا، میرے دل میں ایک خوشی کا احساس جاگا۔ اتنے میں وہ لڑکی لوگوں میں غائب ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں لگی آخر کہاں چلی گئی۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو تب وہ مجھے دوبارہ دکھی۔ میں نے اپنی ایک کزن جس کا نام اقرا تھا اس سے پوچھا یہ کون ہے، تو وہ بولی یہ ادیبہ ہے، اسلام آباد سے آئی ہے صبا کی شادی اٹینڈ کرنے، اور مزید معلومات دیتے ہوئے بولی کہ آج یہ واپس چلی جائے گی۔ میں سن کر خوش ہوا کہ چلو اچھا ہے، یہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اسے اکیلے کھڑے دیکھا جو کہ بہت پریشان تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور پریشانی کی وجہ معلوم کی تو معلوم پڑا اس کے بھائی نے اسے لینے آنا تھا جو کہ ابھی تک نہیں پہنچا، اور اس کی ٹرین کی ٹکٹس بھی ہوئی پڑی تھی۔ میں نے اسے بولا تو کال کر لو، تو وہ بولی کی ہے مگر بھائی کا نمبر بند ہے۔ تو میں نے اسے بولا کہ گھر کال کر لو اور پوچھو بھائی ملتان سے آیا بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس نے اپنی امی کے نمبر پر کال کی تو امی نے بتایا کہ اس کی ٹرین مس ہو گئی تھی، اس لیے وہ نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ اور پریشان ہو گئی۔ میں نے بولا چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ پہلے تو وہ نہیں مانی، مگر میری کزن اقرا کے کہنے پر وہ مان گئی۔ گھر سے اسٹیشن کے راستے میں ہماری بات چیت ہوئی، اور اسٹیشن پہنچ کر بھی ابھی ٹرین کے آنے میں ٹائم تھا، تو میں نے باتوں باتوں میں نمبر مانگ لیا۔ پہلے تو وہ بولی میں نے نمبر نہیں دینا، مگر آخر میں اس نے اپنی فیس بک کی آئی ڈی سے مجھے ریکویسٹ بھیج دی اور بولی یہاں پر کر لینا بات، اور اگر میرا موڈ ہوا تو میں جواب دے دوں گی۔ میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں کہ رپلائی آتا ہے کہ نہیں۔ میری عادت ہے میں کبھی بھی کسی کو پہلے میسیج نہیں کرتا۔ 3-4 دن گزر گئے، میں نے کوئی میسیج نہیں کیا۔ ایک دن اسی کا میسیج آ گیا کہ مجھے بھول گئے ہو۔ اس ٹائم تو نمبر ایسے مانگ رہے تھے جیسے ابھی شادی کر لوگے۔ میں ایک ہنسمکھ اور شرارتی طبیعت انسان ہوں، مگر لڑکیوں کو فضول میسیج کر کے تنگ کرنے کا قائل نہیں۔ اب جب کہ اس نے خود میسیج کر لیا تھا تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ بھی بات کرنا چاہتی ہے۔ اب ہماری روزمرہ کی بنیاد پر باتیں ہونے لگی۔ وہ دن کے وقت بات کیا کرتی تھی کیونکہ رات میں اس کی امی اور بہن اس کے ساتھ ہوتی تھیں۔ اس کے والد کی وفات ہو چکی تھی اور اس کی امی نرس تھیں۔ وہ دونوں بہنیں بھی جاب کرتی تھیں۔ وہ اسکول میں ٹیچر تھی۔ دن بھر فون پہ اور رات بھر میسیج پر بات ہوتی تھی، اور اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ کئی بار اسے پرپوز کرنے کا خیال آیا، مگر اس خیال سے کہ اسے برا نہ لگ جائے میں خاموش رہا۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر اس کا رشتہ آیا ہے اور اس نے ہاں بھی کر دی ہے۔ مجھے سن کے اچھا نہیں لگا۔ میں نے اس کے بعد 3-4 دن اس سے رابطہ نہیں کیا۔ پھر اس نے خود ہی کال کی اور بولی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ تو وہ بولی منہ تو ایسے بنا رکھا ہے جیسے سب کچھ لٹ گیا ہو تمہارا۔ میں نے غصے میں کہا تو تمہیں کیا ہے؟ تو وہ ہنس کے بولی مذاق کر رہی تھی، کوئی رشتہ نہیں آیا میرا، میں تو دیکھ رہی تھی کہ تم کیا کرتے ہو۔ میں نے بولا دوبارہ کبھی ایسا مذاق نہیں کرنا۔ وہ ہنس کے بولی مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے اور میں تمہیں چیک کر رہی تھی کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو یا نہیں۔ اس طرح ہماری لو سٹوری کا آغاز ہو گیا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ملتان آئی۔ میں بھی اپنی اس کزن کے گھر پہنچ گیا۔ اقرا بولی جی جناب آپ یہاں کیسے؟ تو میں بولا تیری یاد آ رہی تھی، چل اب شکل گم کر۔ تو وہ بولی یاد بھی میری آ رہی تھی اور شکل بھی میں گم کروں، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو میں بولا ادیبہ کہاں ہے؟ تو وہ بولی اس سے کیا کام ہے؟ تو میں بولا تیری ہونے والی بھابھی ہے۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ ادیبہ روم میں بیٹھی تھی، وہاں سب لوگ بیٹھے تھے۔ میں بھی سلام دعا کے بعد وہیں بیٹھ گیا اور وہاں سے سب کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ بالآخر وہ گھڑی آ ہی گئی جب وہ کمرے میں مجھے اکیلی مل گئی۔ پھر میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کافی دیر گپ شپ کی۔ اگلے دن میں اسے پارک لے گیا۔ ہم نے کافی انجوائے کیا، کھایا پیا، کافی ٹائم ایک ساتھ سپینڈ کیا۔ وہ 3-4 دن رہی
اور میں ہر روز اسے گھمانے پھرانے ساتھ لے جاتا تھا۔ مجھے اس سے اس قدر محبت ہو چکی تھی کہ اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایک روز بخار ہونے کی وجہ سے میری طبیعت کافی ناساز تھی اور میں اس روز کافی دیر تک سوتا رہا۔ میری عادت تھی میں اٹھتے ہی سب سے پہلے اسے کال کیا کرتا تھا۔ آج جو لیٹ اٹھا تو اسے میسج کیا، وہ کافی برہم ہوئی، مگر پھر بولی اچھا میں بھائی کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہوں، واپس آ کر بات کرتی ہوں۔ میں رات تک انتظار کرتا رہا مگر کوئی میسج نہ آیا۔ اگلے دن کی دوپہر ہو گئی مگر کوئی میسج کال نہیں آئی۔ میں نے کال کی تو اس کا نمبر بند تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میرے پاس اس کی بہن کا نمبر تھا۔ میں نے اسے کال کی تو معلوم ہوا ادیبہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے میری سانسیں رک گئی ہوں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرے دل کو ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس کا حال جاننے کے لیے میں اس کی بہن کو دن میں 10-12 بار کال کرتا رہا مگر کوئی حوصلے والا جواب نہیں مل پا رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی بہن کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ ادیبہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس دن سے میری دنیا اجڑ گئی۔ نہ جیا جاتا ہے نہ مرا جاتا ہے۔ مجھے بس ایک بات کا افسوس ہے، کاش میں اس روز جلدی جاگ جاتا، آخری بار اس سے بات تو کر لیتا۔ اس کے وائس آج بھی میرے پاس ہے۔ جب جب مجھے اس کی یاد ستاتی ہے میں وہ وائس سن لیتا ہوں۔ سچ کہتے ہیں سچا پیار زندگی میں ایک بار ہی ملتا ہے، پھر بھلے چاہنے والے اور بھی مل جاتے ہیں مگر جس کی یاد دل میں بس جائے وہ کبھی بھول نہیں پاتا۔